بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ الاحزاب پر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج سورۃ السبا کی شروعات ہے۔ یہ سبا ایک وہ شہر تھا جو کہ جس کو اللہ پاک نے کچھ باغات دیے اور ان کی جو نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک نے پھر ان کو ان نعمتوں کے بدلے اور باغ بدل دیے اور اس میں جو سختی کی تو وہ سارا یہاں بیان ہے اور بھی ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ یہ اللہ پاک کے لیے بہت پیاری قرآن میں کتنی دفعہ یعنی کہ ذکر ہے اللہ پاک کا، بڑا پیارے پیارے آیتیں ہیں جو دہرانی چاہیے، یاد ہونی چاہیے دل میں۔ جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کے وقت تو ان کو، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اگر ہو سکے تو یہ بھی اللہ پاک کی تعریفی کلمات اگر آپ کے ذہن میں ہوں یہ بھی آپ دہرائیں اور اللہ سے جتنی معافی مانگے، وہ بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ جو یعنی کہ وہ جس نے اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ یعنی کہ یہ سب جتنی نظام آپ دیکھ رہے ہیں سب اللہ ہی کا ہے، اس میں کوئی کسی کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی اگر سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے، یعنی کہ اللہ کے اختیار کو اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کی ملکیت کو مالک نہیں مانا اور اپنی آپ کو آگے کر لیا۔ جس طرح آج کل یہاں نظام چلا رہے ہیں، اللہ کے نظام کو پیچھے پھینکا ہوا ہے، اللہ کو بادشاہ مالک نہیں بول رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے جس طرح ماننے کا حق ہے، یعنی کہ عملاً نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی بڑائی کرو، بڑا اس کو جان کر۔ تو یہ نہیں خالی منہ سے کہنے کی بات ہے، بڑا اس کو جان کر اللہ کو مالک مانا ہے۔ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اسی کی تعریف ہے سب آخرت میں بھی، یعنی کہ آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ بڑا خوب حکمت والا اور خوب باخبر ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحیم الغفور۔ تو یہی کنٹینیو اللہ پاک نے اپنے وہ کلمات بیان فرمایا، اپنی اللہ پاک کی جو تعریف ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، یعنی کہ جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اللہ پاک اس کو جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ وما، اور نہیں یہ اپنا، اور جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، یعنی کہ جو زمین سے انزل، یہاں لفظ آ رہا ہے انزل، نازل ہونا، اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اور ساتھ ہی لفظ ہے یعرج، یعرج یعنی کہ چڑھنا، زمین سے اوپر کی طرف چڑھنا۔ جس طرح کا لفظ انہوں نے رکھا ہوا ہے معراج، معراج کا مطلب ہے زمین سے اوپر کی طرف کا سفر۔ قرآن میں کسی جگہ اس سفر کی بات نہیں، قرآن میں جو سفر اللہ پاک نے بیان فرمایا نبی علیہ السلام کا وہ اسرا کا مطلب ہوتا ہے زمینی سفر۔ تو یہ لفظ ہے جو تحقیق کرنے چاہیے، قرآن میں یعرج یہ لفظ کافی دفعہ ہے۔ تو خیر وہ چڑھتا ہے جو کچھ ہے اس کا، یعنی کہ آسمان کی طرف اس میں سے، اور وہ ہے نہایت رحم فرمانے والا اور بڑا بخشنے والا۔ تو فرمایا وقال الذین کفروا لا تعتنا الساعۃ، اور جو نہیں انکاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آئے گی ہم پر کوئی گھڑی، یعنی کہ یہ قیامت وغیرہ یا یہ گھڑی نہیں، انکاری ہیں جو انتہائی۔ قل، آپ کہہ دیجئے بلا، ضرور، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، لَتَعْطِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء
فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کو فرمایا، چونکہ وہ کہتے تھے کہ گھڑی کے بارے میں پہ نہیں آئے گی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور قسم ہے میرے رب کی۔ آپ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ کہہ دیجئے قسم ہے میرے رب کی، وہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، جاننے والے غیب کا نہیں چھپا ہوا اس سے برابر ایک ذرہ بھی، یعنی کہ اس کی طرف سے آئے گی جو جاننے والا غیب کا، اور اس سے کوئی چیز بھی چھپی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، اور نہ چھوٹا اس سے اور نہ کوئی بڑا، مگر وہ کتاب مبین میں ہے۔ یہ بھی کون سی کتاب ہے؟ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا قرآن میں تیسری جگہ ذکر آیا، یہ ہے لوح محفوظ، جس میں اللہ پاک نے ہر چیز کو محفوظ کر کے رکھ چھوڑا ہے، یعنی رکھ دیا۔ ہر چیز اس میں تقدیر لکھی ہے، آگ کی تقدیر ہے جلانا مثال کے طور کے اوپر، اس میں ہر چیز لکھی ہے، جو بھی زمینوں آسمانوں میں جو ہونا ہے جو ہوگا، اللہ پاک کا یہ علم۔ تو یہ کہ اس کتاب کا منکر ہونا بھی مطلب لازمی بات ہے، اللہ پاک کی آیتوں کا انکاری ہے ہونا ہے۔ تو خیر اس میں ہر چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ یہ اس لیے اللہ پاک نے اس کی وجہ فرمائی تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے اور عمل اللہ کے کہے کے مطابق کرتے رہے، اچھے کرتے رہے۔ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں معافی بھی ہے اور رزق عزت والا رزق ہے اللہ کے ہاں ان کے لیے، جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے کہے کے مطابق چلتے ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ اور وہ جنہوں نے کوشش کی ہماری نشانیوں میں عاجز کرنے کی، یعنی کہ اللہ کی بات واضح ہو گئی، مثال کے طور کے اوپر اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا کیا حلال کیا حرام، ہو گیا بات۔ ابھی اس میں وہ ایک بندہ ہے اس کو اچھی نہیں لگ رہی اللہ پاک نے جو حلال کیا ہے یا اللہ پاک نے جو حرام کیا ہے، تو وہ اس میں مطلب اپنی ڈکلیریشن کر رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو حلال کو حرام کی چکر میں لگا ہوا ہے۔ تو مطلب جو بھی وہ عمل کر رہا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے اللہ کی آیتوں کو مطلب جھٹلانے کی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اور بھی جتنے آیتیں اللہ پاک نے مثال کے جتنے بھی عمل اللہ پاک نے بتائے ہیں، تو وہ ان میں کوشش کر رہا ہے کہ وہ چیز نہیں ہو، نماز کر لیں، وضو کر لیں، اپنا مطلب خیرات کر لیں، جو بھی اللہ پاک نے عمل قرآن میں ہم کو بتائے ہیں، تو وہ ان میں کوشش کر رہا ہے اس طرح کے اوپر عمل نہیں کرنے کی، بلکہ آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اس چیز کو لوگ نہیں مانیں، بے فضول بحث کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے، یعنی کہ رجز، یعنی کہ سخت دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تو فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اور دیکھتے ہیں وہ جو دیے گئے ہیں جن کے پاس آیا ہے علم۔ ابھی یہ علم والوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ جن کے پاس اللہ کا علم آیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے۔ یہ علم والوں کی پہچان ہے، وہ اللہ پاک کے اس بات کو حق یہ نہیں کہ مانتے، آج بھی ساری دنیا قرآن کو حق مانتی ہے، لیکن انہوں نے قرآن کو رکھا اور چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ قیامت والے دن کی ایک بات اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرماتے ہوئے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا قرآن مہجورا، کہ کہے گا رسول کہ اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا،
تو وہ چھوڑنا یعنی کہ وہ علم والا نہیں. ابھی مثال کے طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے عالم ہوتے ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوتی ہیں, انہوں نے مطلب پورا ان کا حلیہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑے مطلب عالم ہیں, لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفرقے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں کسی بھی جگہ. تو وہ جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں انہوں نے, وہ علم والے نہیں ہیں, وہ ان میں شمار نہیں, کیونکہ شمار تو وہی ہے جو علم کے ساتھ عمل کے اوپر پورا ہے. کیونکہ ایسا ہی اللہ پاک نے قرآن میں عاملوا وعامل الصالحات, آمنوا وعامل الصالحات, یہ اللہ پاک نے نشانیاں بیان فرمائی. تو خیر فرمایا کہ پھر یہ جو آپ کی رب کی طرف سے نازل ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے, اور رہنمائی کرتی ہے رستے کی طرف بہت زبردست اور تعریف والے کی, یعنی کہ اس اللہ کے رستے کی طرف یہ کتاب جو ہے اللہ پاک کی بھیجی ہوئی یہ اس کی طرف ہدایت کرتی ہے. تو وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئوکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کہتے ہیں وہ جو جنہوں نے انکاری کیا کہ کیا ہم تم کو بتلائیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے تمہیں کہ جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے اور تم پوری طرح ریزہ مطلب چورا چورا ہو جاؤ گے, بے شک کہ تم کو پیدائش کی جائے گی نئی, یعنی کہ ایسا تم کو شخص بتائیں کہ جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ختم ہو جاؤ گے, ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے, تو تم پھر نئے سرے سے اٹھ کھڑے ہو گے. ایسا ایک شخص ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس وقت کے بھی کفار کہا کرتے تھے. تو فرمایا افا ترا علی اللہ کذبا ام بہ جنات بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال للبعید. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں, وہ یعنی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس نے گڑھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ. دیکھیں اللہ کو وہ مان رہے ہیں, اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے. تو یہ وہ کہتے تھے کہ کیا اس نے گڑھ لیا اللہ پر جھوٹ, یا اسے کوئی جنون ہے, یعنی کہ وہ مجنون ہو گیا ہے. بلکہ اللہ پاک نے یہاں ان کی کیفیت فرمائی, بلکہ وہ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر عذاب میں اور گمراہی میں ہیں دور کی. یہ اللہ پاک نے ان کے لیے بیان فرمایا. وہ تو یہ کہتے تھے کہ ایسا شخص تم کو بتائیں جو مطلب یہ باتیں کرتا ہے اور اس کو کوئی مجنون ہوا ہے یا وہ مطلب اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بلکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ آخرت پر, یعنی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے عذاب ہے اور گمراہی ہے دور کی, یعنی کہ وہ اتنی گمراہی میں پڑے ہیں. آخرت کے اوپر جب پورا یقین نہیں ہوگا تب تک انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا, یہ پکی بات ہے. اللہ پاک نے قرآن کے شروع میں فرمایا وبالآخرات یقینون, آخرت کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں. تو جب یقین ہوگا تب اس کو پتہ ہوگا میرا یہ آگے یہ کام ہے اور میں نے اس سے بچنا ہے. جس طرح مثال کے طور کے اوپر اب آج ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیپرز اور اپنے وہ مطلب ہوم ورک جتنا ہوتا ہے اتنی خوبی سے کرتے ہیں تاکہ ان کو مطلب کامیابی حاصل ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نتیجہ سال کے اینڈ میں نکلے گا اور میں نے اس میں پاس ہونا ہے. تو یہ یقین ہوتا ہے, اس یقین کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے مطلب وہ اسٹرگل کرتے ہیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے. یہ دنیا کے ساری زندگی ایک امتحان ہے اللہ پاک نے دی ہے. اس میں اگر ہم اللہ کے کہے کے مطابق چلیں گے تب جا کر ہم وہاں پاس ہوں گے, تب جا کر ہماری کامیابی ہوگی. نہیں تو مطلب ان لوگوں میں شمار ہوگا جو دور کی گمراہی میں, اللہ پاک نے جن کو یہاں بیان فرمایا. تو ساتھ ہی فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض, کیا انہوں نے نہیں دیکھا, اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, یعنی کہ آسمان سے اور زمین سے. انشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسافا من السماء
ان فی ذالک لآیات لکل عبد منیب۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان سے اور زمین سے، کہ اگر ہم چاہیں، اللہ پاک چاہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم دھسا دیں انہیں زمین میں یا گرا دیں ان پر کچھ ٹکڑا آسمان سے۔ تو یہ چیزیں آج ہم نظر میں آتی ہیں، آج تو یوٹیوب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیزیں، بہت ساری مشہور ویڈیو مطلب آپ کو نظر آ جاتی ہیں جس میں زمین میں گڑھے پڑے ہوئے ہیں، مطلب کھل جاتی ہے زمین۔ اسی طرح مثال کے طور کے اوپر آسمان سے بڑے بڑے اولے، اتنے اتنے بڑے بڑے اولے گر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہی بیان فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں یعنی کہ اس پہ اوپر کو دیکھا، غور کیا، بے شک یہ اس میں البتہ نشانی ہے ہر غلام جو رجوع کرنے والا ہے، ہر اس غلام کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے اس میں نشانی ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کے باوجود بھی تو وہ ہے ہٹ درم، ڈٹ گیا اپنی اس انکاری کے اوپر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَعْلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ تو یہ اللہ پاک نے یہاں ابھی بیان فرماتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ جو واقعہ بیان آ رہا ہے، فرمایا بے شک تحقیق ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل، ان کا فضل تھا، اللہ پاک نے ان کو دیا کہ اے پہاڑوں رجوع کرو اس کے ساتھ، اور پرندوں، اور نرم کیا ہم نے اس کے لیے لوہے کو، یعنی کہ اللہ پاک نے پہاڑوں اور پرندوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا کہا، اور اللہ پاک نے لوہے کو ان کے لیے نرم کیا جس سے وہ مطلب زریں وغیرہ بنا لیتے تھے، جس طرح مطلب اپنا لڑائی کا جو مطلب اسباب ہوتا ہے تو وہ تیار کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں اصل میں ہوا اس طرح میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی، جو کہ تورات میں مینشن ہے کہ داؤد علیہ السلام کو حضرت طالوت کے وقت میں، یعنی کہ جو پہلے نبی تھے ان کے وقت میں ان کو مطلب انہوں نے چونکہ جالوت کو مارا تھا تو پھر ان کو اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اللہ پاک نے ان کو ہمت دی۔ تو اس وجہ سے جب وہ واپس آئے تو عورتوں نے کچھ گایا ان کی وجہ سے کہ داؤد مارے اپنا طالوت مارے ایک کو اور داؤد مارے 1000 کو، کس طرح کچھ اس طرح کا الفاظ تھے جو وہ دہرا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ جو وہاں منشن ہے کہ طالوت ان کے خلاف ہو گئے، ان سے مطلب بیٹی کی ان کی شادی بھی کروائی اور لیکن پھر ان کے خلاف وہ ان کے قتل مطلب ان کی کوشش کی ان کو مارنے کی، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر اس دور میں جب وہاں سے وہ بھاگے ہیں تو وہ انہوں نے بڑی تکلیفیں کاٹی۔ وہاں جو مینشن ہے کہ انہوں نے مطلب غاروں میں رہے، کبھی کون سی جگہ پہ رہے، کبھی کون سی جگہ پہ رہے، پھر آہستہ 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 ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی جڑے، پھر آہستہ 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 ان کی پوری فوج بنی۔ تو اس دوران میں ان کی وہ جو زبور میں وہ جو شاعری ہے وہ ساری اس وقت ان کے اوپر وہ مطلب وہ ہوئی، اور اس دور میں ہی مطلب ان کو یہ پہاڑوں میں اور مطلب اللہ پاک نے یہ پرندوں کو ان کا ساتھی بنایا اور لوہے کو اللہ پاک نے ان کے لیے آسان فرمایا تاکہ ان انعمل سابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر، تاکہ وہ اس لیے کیا تاکہ یہ کہ بناؤ کشادہ زریں اور اندازہ رکھو کڑیوں جوڑنے میں، اور کیا ہم نے اور کیا کرو نیک عمل، یقیناً میں اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہوں۔ یعنی کہ اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں ان کو دی تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، اور ان کو مطلب وہ یہ جو ہے اس میں مطلب جو اتنے لوگ ان کے پیچھے پڑے تھے تو اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی رکھی، تو اللہ پاک نے ان کو ایسی کامیابی بھی دی کہ بعد میں پھر وہ بادشاہ مقرر ہوئے،
پھر جب وہ بادشاہ ہوئے تو اس دور میں بھی ان کے اوپر ایک دو دفعہ اس طرح کی سختیاں ہوئیں، جس طرح کہ ایک بیٹا ان کا، اس نے مطلب ان کی مخالفت کی. ان کے بیٹے بہت سارے تھے. ایک تو بیٹا ان کا سلیمان تھا. وہ سلیمان جو تھا ان کے جو تو بادشاہ، وہ اگلی آیت سے شروع ہوگا ان کا واقعہ انشاءاللہ، تو وہ ہم نیکسٹ بیان میں کریں گے انشاءاللہ. تو خیر وہ ان کا بیٹا تو ان کے قائم مقام ہوا، لیکن ان کے اور بھی بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹے نے مطلب ان کی مخالفت بھی کی. تو خیر یہ سارا کچھ مینشن ہے تورات میں، جس کو اگر پڑھنا ہے تو اس میں، یعنی کہ بائبل جو بک ہے اس میں ہے. تو خیر یہاں آج ہمارا اختتام ہو رہا ہے سورۃ السبا کی 11 نمبر آیت پر. انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.